جی السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج آپ کے سامنے میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں۔ کل بھی میں لائیو آیا تھا تو کچھ میں نے اظہار خیال کیا۔ ہمارا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ کافی سارا بوسیدہ فرسودہ ہو چکا ہے، اور جو جدید دنیا ہے، جدید نظام ہے، اس کی طرف اس کی کوئی بھی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ تو سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ ایسے مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اس کا جواب صرف اور صرف اتنا ہے کہ ہمارے پاس جہالت کی انتہا ہے، کہ جس دن یہ جہالت ختم ہو جائے گی تو یہ ہمارے مسائل بھی اور پھر ان کا سلوشن بھی ایک نئے انداز میں، ایک جدید انداز میں ہوگا۔ لیکن جہاں تک یوتھ میں دیکھا جائے، نوجوانوں میں دیکھا جائے، تو ان کے اندر شعوری ترقی، خرد افروزی اور ان کے اندر جو ہے موقع شناسی اور ان کے اندر جو ہے زیرک، کافی ساری یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے میں آج دوسرا دن ہے دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو ہے سڑکوں پر صدائے احتجاج کر رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ ناانصافی، ظلم، جبر اور ایک اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کے ہمارے ملک کے اندر جو ہے بیرونی مداخلت کو روکا جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس شعوری ترقی کتنی ہے۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے، بطور ایک استاد ہونے کے ناطے میں یہ کہنا کوئی عار محسوس نہیں کروں گا، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارا جو ہے تعلیم میں کتنا جو ہے وہ لیول ہے دنیا کے اندر۔ اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں، عدالتی نظام میں دیکھا جائے، کمپیریزن کر لیں، پولیس کا، محکمہ صحت کا، ہم ہر لحاظ سے، ہر محاذ پر پیچھے ہیں، یہ بات ماننی پڑے گی۔ اگر میں بحیثیت ایک استاد ہونے کے تعلیمی نظام کی طرف دیکھتا ہوں تو ہمارا تعلیمی نظام جو ہے کس حد تک مفید ہے، تو میں اپنی بات کوڈ کروں اس سے بہتر ہے کہ میں کسی اپنے ایک عظیم مفکر کی بات کوڈ کروں۔ موسیٰ سے مارس تک ایک کتاب سبط حسن نے لکھی ہے، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا نظام تعلیم جو ہے، نصاب تعلیم، وہ ایسا ترتیب دیا گیا ہے کہ جس سے ہمارے بچے جسمانی طور پر مضبوط اور ذہنی طور پر مفلوج نظر آتے ہیں، اور ان میں صرف ایک ہی جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا گیا ہے کہ تم نے حاکم وقت کی ہر خواہش کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ جب بھی تمہیں جو ہے کہا جائے، جو کام کرنے کو کہا جائے، چاہے وہ ٹھیک ہو، غلط ہو، آپ نے سر تسلیم خم کرنا ہے، اس کے آگے آپ نے مزاحمت نہیں کرنی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رٹا سسٹم اور سیمیسٹر سسٹم، اس نے جو ہے نمبروں کی بھاگ دوڑ میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت، رواداری اور انس، پیار، خلوص، ان سب چیزوں کو ختم کر دیا ہے، اور نمبروں کی دوڑ میں لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ بازی میں آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ اور جب یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد طلبہ باہر نکلتے ہیں، مارکیٹ میں پہنچتے ہیں، جب اپنا جو ہے وہ پروفیشنل لائف میں آتے ہیں، تو جب ان سے سوالات کیے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوابات دینے سے قاصر ہوتے ہیں۔ ان کے نمبر اگر دیکھے جائیں تو 4/4 جی پی، ان کے نمبر دیکھے جائیں تو تھرو آؤٹ فرسٹ ڈویژن، لیکن اندر جو ہے، اندر سے خالی اور کھوکھلے اور مفلوج ہیں۔ تو یہ چیزیں انتہائی نقصان دہ ہیں۔ علم جو ہے اس سے شعور آتا ہے، لیکن تعلیم برائے بزنس ہے۔ یہاں پر ریلیف نہیں ہے، یہاں پر احساس نہیں ہے، تعلیم کو کاروبار سمجھ لیا گیا ہے۔ تو جب یہاں جو ہے پڑھنے والا بھی کہے کہ میں نے جو ہے سفارش کے ذریعے ایک نمبر اپنا جو ہے جاب لے لینی ہے، پڑھانے والا بھی یہ کہے کہ بس میں نے تو تنخواہ لینی ہے، مجھے ان سے کیا لینا دینا، میں کیوں خام خواہ جو ہے ان کے جو ہے اخلاقیات کو درست کروں، تو پھر ایسی قوم کے اندر جو ہے نہ ہی مذہبی شعور ہوتا ہے، نہ ہی سیاسی شعور ہوتا ہے، نہ ہی سماجی شعور ہوتا ہے، نہ ہی اخلاقی شعور ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم مل کے یہ عزم کریں کہ ہم نے جو کچھ پڑھنا ہے اس سے قبل ہم نے سوچنا ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا، ہمارے سے علاوہ دوسروں کو کیا فائدہ ہوگا، انسانیت کی بھلائی، اس میں ہم کتنے حد تک لوگوں کی بھلائی کر سکتے ہیں، اور کتنا جو ہے اپنے ملک کی تعمیری ترقی میں
اور ملک کی خرد افروزی میں اور ملک کی خوشحالی میں ہمارا کردار کتنے فیصد ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جناب میٹرک کے بعد یہ ایف ایس سی کرنی ہے، ڈاکٹر بننا ہے، اس کے بعد جناب ہاؤس جاب ہے، پھر اس کے بعد اپنا کرا کے پرائیویٹ کلینک بنا کے ایک کسائی کی طرح جو ہے پھر دنیا سے رخصت۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ تو یہاں پر ہم نے طے کرنا ہے کہ تعلیم جو ہے شعور دیتی ہے، نہ کہ ہم تعلیم کے ذریعے ایک اعلیٰ قسم کے عہدے، ڈگریاں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے دوسرے ذرائع استعمال کر کے اس کو مزید جو ہے نکھارنا، یہ چیز غلط ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ تو آج بھی اگر ہم کر لیں یہ کوشش کہ تعلیم جو ہے وہ ہمیں شعوری طور پر ہمیں جو ہے خرد افروزی، ہمیں جو ہے معاشی، اقتصادی اور ہر لحاظ سے تقویت دیتی ہے، ہمارے جو ہے کنسپٹ کلیئر ہوتے ہیں۔ اگر ہم مل بیٹھیں، لائبریری کو ٹائم دیں، فیس بک سوشل میڈیا سے تھوڑا سا ہٹ کے اگر پڑھنے کی کتب کو، تو اس میں سے ہمیں کافی حد تک جو ہے استفادہ کر سکتے ہیں اور اپنی جو ہے علمی تشنگی بجھا سکتے ہیں۔ یورپ ہم سے کیوں آگے ہے؟ انہوں نے تعلیم کے اوپر خرچ کیا ہے، ہم کیوں پیچھے ہیں؟ ہم نے جہاں پر محلات بنانے میں، ٹھیک ہے، بڑے بڑے ڈی ایچ اے میں بنگلے خریدنے میں، ٹھیک ہے، بحریہ ٹاؤن میں بنگلے خریدنے میں، اور سکولوں کی عمارتوں اور اس کے رنگ روغن پہ خرچ کیا، انسانیت پہ خرچ ہم نے نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج ہم پیچھے ہیں۔ تو پھر ایسے معاشرے میں طبقات پیدا ہو جاتے ہیں، ایلیٹ کلاس، لوور کلاس، مڈل کلاس۔ بھئی یہ چیزیں کیا ہیں؟ اسلام تو ان چیزوں کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، لیکن سب سے زیادہ جو ہے اسلامی ممالک میں یہ چیز پروان چڑھ رہی ہے۔ یہ بھی ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ یورپ میں یہ نہیں ہے کہ یہ جناب مزدور کا بیٹا ہے تو یہاں داخلہ نہیں لے سکتا، نہیں، گورنمنٹ نے وہاں پر کہہ رکھا ہے کہ ہم نے تعلیم، صحت، روزگار اور ان کا روٹی کپڑا مکان، جہاں جو بھی ان کے بنیادی ضروریات ہیں وہ حکومت وقت میں پوری کرنی ہے، اور یہاں پر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو ہم نے علم کے ذریعے، ہم نے تعلیم کے ذریعے لوگوں میں شعور دے کر یہ چیزیں باور کرانی ہیں کہ جو بھی سسٹم فرسودہ چل رہا ہے اب اس کو ختم ہونا چاہیے، اب اس کا سائنسی بنیادی پر تجزیہ ہونا چاہیے، ریئلٹی کی طرف ہمیں آنا چاہیے، اور ہم نے شخصیت کی طرف نہیں جانا کہ میرے باپ دادا جو ہے ان کے جناب وہ تھے، ووٹر تھے، میں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے، نہیں، بلکہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو اہل ہے، جو پڑھا لکھا ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ لیڈرشپ کالج اور یونیورسٹیوں سے آتی ہے۔ ضیاء الحق صاحب کی یہ بہت بڑی مہربانی تھی کہ انہوں نے جناب کیا کیا، ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دینے کے بعد پھر انہوں نے تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹیوں، کالجوں میں اسٹوڈنٹ یونین کو بین کیا، جو آج 35 سال سے زائد عرصہ گزرنے کو ہے وہ بین ہی ہے، اس کو نہیں ہٹایا گیا۔ اچھا، اگر یہ جو لیڈرشپ ہے ہماری قومی اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں، یہ پڑھی لکھی قیادت جاتی ہے، اسٹوڈنٹ جاتے ہیں، تو پھر وہاں پر وہ علم کی بات کریں گے، یونیورسٹیاں لیں گے، نہ کہ فیکٹریاں لے کے آئیں گے، بزنس مین بنیں گے۔ ہمارا نظام یہ الٹ ہے۔ لندن کے اندر دیکھ لو، آکسفورڈ یونیورسٹی میں، وہاں کیا پولیٹکس نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر جو ہے کہا جاتا ہے کہ لڑائی ہوتی ہے، فساد ہوتے ہیں۔ یہ بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے پھر بھی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی تو بین کرنا چاہیے، وہاں بھی تو لڑائی ہوتی ہے، الیکشن کے دنوں میں بندے مرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ایک اپنے مفادات کے لیے جو ہے مخصوص لوگوں کو اسمبلی میں پہنچنے کا موقع دیا جاتا ہے، وہ ان کے ایجنڈا بھی اپنا مخصوص ہوتا ہے، ان کے مقاصد بھی مخصوص ہوتے ہیں، نہ وہ قومی دھارے میں لاتے ہیں خود کو، نہ ہی قوم کی وہاں بات کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ یونین کو بحال ہونا چاہیے، اور پڑھی لکھی قیادت جو ہے اسمبلی میں پہنچنی چاہیے، اور وہاں لوگوں کے مسائل جو ہیں، جب یہ ملک کی بھاگ دوڑ پڑھی لکھی قیادت کے ہاتھ میں ہوگی تو یقیناً ایجوکیٹڈ لوگ آئیں گے، اور تعلیم جو ہے عام ہوگی، نہ کہ وہاں پر کمرشلزم ہوگی، فیکٹریاں نظر آئیں گی، اور لوگوں کو سانس لینا بھی دشوار ہو جائے گا، یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ تو حکومتوں کو چاہیے، جو ہمارے اشرافیہ ہے اس کو چاہیے، بیوروکریسی کو چاہیے کہ کالج اور یونیورسٹیوں سے اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی ہٹا دی جائے، اور وہاں سے جو ہے پڑھی لکھی قیادت جو ہے آئے، کیونکہ اب اگر پڑھا لکھا باشعور طبقہ اسمبلی میں آیا تو ان کی غلامی کوئی نہیں کرے گا، ان کے کام کوئی نہیں کرے گا، میرٹ پہ فیصلے ہوں گے، میرٹ پہ کام ہوگا۔ مسئلہ یہ کہ ہم خود ایماندار نہیں ہیں، ہم خود مخلص نہیں ہیں وطن کے ساتھ، ہم خود اس کو جو ہے وہ قابل رحم چھوڑنا چاہتے ہیں۔ 70 سال ہو گئے ہم نے نہیں دیکھا ہمارا مسئلہ کہاں ہے، سارے کے ساری چیز سوشل میڈیا کے دور ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے، کلیئر ہے، جو جس کی جہاں ذمہ داری وہ وہیں کھڑا ہو جائے، اس کو دوسرے کے انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ڈومین میں رہے۔
اور جہاں پر جو ہے ہمارا پولیٹیکل سسٹم بہتر ہو سکتا ہے اس کو بہتر کیا جائے، جوڈیشری بہتر ہو سکتا ہے اس کو بہتر کیا جائے، اور کسی شخصیت کے لیے اس کی طرفداری نہ کی جائے، بلکہ دیکھا جائے کہ ایک وقت تھا کہ محمد مصطفیٰ نے کہا کہ اگر مجھ محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو دیکھیں یہ ایک ایگزامپل ہے، یہ ایک مثال ہے۔ تو گھر سے جو ہے انہوں نے کہا ہم شروع کر سکتے ہیں۔ تو آج میں بھی سب دوست مل کے عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے، جو بھی ہمارا علم، ہمارا جو ہے دین، ہمارا جو ہے نظام تعلیم جو ہمیں اجازت دے گا، ٹھیک ہے، ہم اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے حقوق کی اور اپنے اس جو فرسودہ نظام ہے اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہم نہ دیکھیں گے، ہمارے آنے والے دیکھ لیں گے کہ یہ ملک جو ہے ایک دفعہ پھر ہرا بھرا سرسبز و شاداب خوشحال ہوگا، کسی قسم کی لوٹ کھسوٹ اور کسی قسم کی کرپشن اور کسی قسم کی غلط چیزیں یہاں پہ نہیں پنپ سکیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔